بندہ جس کے ساتھ آپ نے مطلب سب کچھ سوچا ہو کہ اچھا آپ یہ بھی کرو گے, اب وہ عید کے بعد جو ٹرپ جانا ہے میں اس پہ جا پاؤں گی؟ میں نے ثنا کے ساتھ جانا تھا. اب جو پروموشن تھی میں کر پاؤں گی؟ میں نے ثنا کے ساتھ کرنی تھی. جو کنٹینٹ ہم نے سوچا تھا یار, اور میں نے بھی یوٹیوب نہیں اسٹارٹ کیا نا, اس سے بھی نہیں کیا. ہم تو یوٹیوب اسٹارٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, میں وہ کر پاؤں گی؟ نہیں. میں اس سے بے شک 2 دن پہلے ملی ہوں, لیکن شی واز سچ اے پیور سول. وہ بہت اچھی تھی. میری بس اتنی ریکویسٹ ہے اسلام آباد پولیس سے کہ وہ جو پکڑا گیا ہے نا اس کو ایسی سزا دیں کہ کوئی بھی انسان یہ حرکت کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچے, کوئی سوچے ہی مت, اس کو ایسا عبرت کا نشان بنائے. السلام علیکم, میں ہوں تہمین عاشق. اسلام آباد کی خوبصورت ترین ٹک ٹاکر, میڈیکل سٹوڈنٹ ثنا یوسف, اس کے قتل کی گتھیاں سلجھ چکی ہیں. قاتل کو 20 گھنٹوں کے اندر اندر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. دوران تفتیش جو حقائق بتائے ہیں وہ یقین کریں سن کر انسان حیران پریشان ہکا بکا رہ جاتا ہے. یہ صفاق درندہ کون تھا؟ اس کا رشتہ کیا تھا ثنا کے ساتھ؟ اس قتل میں اور کتنے لوگ شامل ہیں؟ قتل کرنے کے بعد ثنا کا موبائل فون لے کر کیوں فرار ہوا؟ اور پولیس کو وہ کون سا کلو ملا جس سے پولیس نے فوراً 20 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کر لیا اور وہ موبائل بھی برآمد کر لیا؟ یہ تمام تفصیلات آپ سے آج میں شیئر کروں گی. اور پہلی مرتبہ والد صاحب جو ہیں ثنا کے, انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی ہے, ایک ویڈیو بیان دیا ہے اپنا. اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ ان کی فیملی کیا موقف دے رہی ہے, کیا سٹیٹمنٹ ہے. ایک لڑکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثنا یوسف کے ساتھ ویڈیوز میں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ, اور وہ لڑکی اس کی بیسٹ فرینڈ ہے اور نام ہے اس کا سمیہ حجاب. سمیہ حجاب نے بھی بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے جو آج سے میں شیئر کروں گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ثنا یوسف کے والد کا نام ہے یوسف حسن صاحب اور والدہ کا نام ہے فرزانہ صاحبہ. ثنا جو ہے وہ یہ فیملی جو ہے وہ اپر چترال سے ہے اور ان کے گاؤں کا نام ہے جونج, اور یہ دونوں صرف 2 بہن بھائی ہیں. ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. بہن ثنا یوسف ہے, 17 ایئرز ایج ہے. بھائی کا نام یاور ہے اور وہ صرف 15 سال کا ہے, ثنا سے چھوٹا ہے. ثنا جو ہے وہ ایک انفلوئنسر ہے اور پروموشنل ویڈیوز کرتی ہے, برانڈنگ کرتی ہے اور PR پیکیجز کرتی ہے, اور اپنا اس نے ایک سوشل میڈیا پر اچھا نام بنا رکھا ہے. جنوری 2025 میں عمر حیات نامی ایک لڑکا میسج کرتا ہے ثنا کو اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک انفلوئنسر ہوں اور میرا بھی انسٹا پر اکاؤنٹ ہے, میں نے آپ کا کام دیکھا ہے اور میں آپ کے کام سے بہت متاثر ہوں. آپ کو میں بتاؤں کہ انسٹا کے اوپر جو عمر ہے, اس کا جو انسٹا ID ہے وہ ہے umri.mia, اور جب ہم اس کی بائیو کو دیکھتے ہیں تو اس کی بائیو میں اس کا نام لکھا ہے کاکا, اور فالوورز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے فالوورز ہیں 70 کے. رائٹ, یہ عمر کا بیک گراؤنڈ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے جب میسج کیا تو آپ کے کام سے متاثر ہوں, ظاہر ہے ثنا چونکہ ایک انفلوئنسر بھی ہے اور پبلک ڈیلنگ بھی کرتی ہے, تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کے بعد اس نے ثنا کو ٹریپ کرنا شروع کیا. ثنا سے یہ کہا کہ میں تو آپ کو پسند بھی کرتا ہوں, نہ صرف آپ کے کام سے متاثر ہوں بلکہ آپ کو پسند کرتا ہوں, آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں. اور اس قسم کی فضول گفتگو اس نے ثنا کے ساتھ کی, جو اس پر ثنا نے اس کو بالکل بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا, بالکل بھی سافٹ کارنر نہیں دکھایا, بلکہ ثنا نے اس سے کہا کہ میں فرینڈشپ والی لڑکی نہیں ہوں, مجھے اس قسم کی ڈیلنگز میں, اس قسم کے رشتوں پر کوئی دلچسپی نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں ایک ویل ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور کانفیڈنٹ ہوں, اپنی عزت کو سمجھتی ہوں اور اپنے ٹریک کو بھی سمجھتی ہوں. خیر, جب اس کی طرف سے شٹ اپ کال ہو گئی تو پھر عمر نے کیا کیا, مختلف نمبرز چینج کر کر کے اس کو میسیجز کرنے شروع کیے, جس پر ثنا نے ہر نمبر کو جیسے ہی پتہ لگتا کہ عمر کا ہے بلاک 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 بلاک, اور نہ جانے کتنے اکاؤنٹس بلاک کیے. 6 ماہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر آ گئی 29 میں, یعنی کہ ثنا یوسف کی برتھ ڈے کا دن. اب ثنا کی یہ 17ویں سالگرہ تھی. اب تمام لوگوں کو اس بات کا پتا ہے. جب اس کو بھی پتا چلا کہ ثنا کی, یعنی عمر ملزم کو, کہ ثنا کی برتھ ڈے ہے, تو اس نے سوچا یہی موقع ہے ثنا کا دل جیتنے کا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں سرپرائز دوں گا, گفٹ لے کے جاؤں گا, مان جائے گی. عمر کا جو تعلق ہے وہ فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا سے ہے, جو کہ شدید کرمنل ہے. اچھا, عمر کیا کرتا ہے, عمر ثنا کے گھر کا پتہ کرواتا ہے, پوری ریکی کرواتا ہے, اور ایگزیکٹلی 29 مئی والے دن
सना के घर के बाहर पहुंच जाता है गिफ्ट सैंपल्स लेकर और साथ में केक लेकर। घंटों वहां इंतजार करता है। सना यूसुफ ने वो बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में मनाई थी, एक होटल में मनाई थी। सना अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन के बाद जब वापस घर आती है तो उमर से नहीं मिलती बल्कि सीधी अपने घर के अंदर दाखिल होके अपने कमरे में चले जाती है। उमर खड़े का खड़ा रह जाता है और कुछ देर के बाद वो वापस घर अपने चला जाता है। दूसरी मर्तबा 2 जून को ये दोबारा आता है सना से मुलाकात करने के लिए सुबह 9 बजे और घर के बाहर इंतजार करता रहता है, लगातार इंतजार करता है, लेकिन इस मर्तबा भी उमर की सना से मुलाकात नहीं हो पाती। अब क्या करता है, पिस्टल लेकर आता है। रैकी इसने ऑलरेडी की होती है कि घर के अंदर कौन है, घर के बाहर कौन है, कब कौन कहाँ जाता है, तो इसको सारा इल्म था। इसने क्या किया, शाम के 5 बजे इसको पता था कि सब घर से निकल जाते हैं और जिसने देखा कि जब सब घर से बाहर चले गए, इसने क्या किया, गेट को जंप किया, फलांगा और अंदर दाखिल होके ऊपर वाले फ्लोर में सना के कमरे में सीधा चला गया। अब सना जाहिर है अपने घर में अपने कमरे में बैठी हुई आराम से। सना को कहता है, जो थे साथ पहचानती तो मुझे तुम हो ही हो, मैं 2 दफा आया हूं तुम्हें मिलने के लिए, घंटों तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा, केक लेके खड़ा रहा, तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहा, तुमने मुझे मुंह तक नहीं लगाया। तो अगर तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो सना मैं पिस्टल लेकर आया हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सना क्या कहती है, सना कहती है मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, आराम से बैठो, तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर आए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और बैठ के बात करते हैं। वो पानी लेने के लिए जाने लगती है तो ये सीधा उसके सीने में 2 फटकार मार देता है और फिर वहां से फरार भी हो जाता है। और जाते हुए सिर्फ अपनी पिस्टल नहीं बल्कि सना का आईफोन भी लेकर जाता है, मोबाइल लेके यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही गाड़ियों की आवाज आती है, वालिदा फरजाना और इनके घर आई हुई फुप्पो, जो कि सना की फुप्पो है लतीफा, वो भी आई हुई है। ये दोनों सीधा कमरे की तरफ सना के भागती हैं कि ये हो क्या गया। जाके देखती हैं कि सना यूसुफ जमीन पर गिरी हुई है। सना को उठाती हैं, हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ लाने से पहले फौत हो चुकी है, यानी आपका पेशेंट एक्सपायर है। पुलिस स्टेशन सुंबल में मुकदमा दर्ज हुआ और मुद्दइया बनी सना यूसुफ की वालिदा फरजाना। इस्लामाबाद पुलिस और सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और जब इस्लामाबाद पुलिस को यह खबर का पता चला तो आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब ने इस पर फौरन एक्शन लिया और 8 टीमें तश्कील दी। अब जनाब काम का जब आगाज किया तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इनके घर तो कैमरे लगे हैं तो सीसीटीवी फुटेज जरूर मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज हासिल की जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि शाम के 5:30 बजे एक लड़का घर से बाहर निकला, बाइक पर बैठा और चला गया। अब उस बाइक के नंबर की ऑनरशिप निकाली गई तो पता चला कि ये तो किसी उमर हयात नामी लड़के की बाइक है और उसका ताल्लुक फैसलाबाद जड़ावाला से है और वहीं का ये रहने वाला है। खैर, ऑनरशिप पाने के बाद पुलिस ने रेड किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी रिकवर किया और वो आईफोन जो जाते हुए लेकर गया था वो भी रिकवर किया गया। अब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और जब तफ्तीश का आगाज किया तो जो कुछ इसने बताया अब मैं वो आपसे शेयर करने लगी हूँ और ये सब है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी अली नासिर रिजवी साहब ने इस केस को सॉल्व करने के बाद इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहते हैं ये केस जो है केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि 12 मर्तबा उमर हयात ने ट्राई किया सना यूसुफ पर, लेकिन हर मर्तबा सना ने रिजेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने बताया है कि जनाब जो मोबाइल ये जाते हुए लेकर फरार हुआ था आईफोन, वो हम रिकवर कर चुके हैं और ये भी बताया है कि जो आला कत्ल था यानी पिस्टल, उसको भी, बंदूक को भी हमने रिकवर कर लिया। अब ये भी साथ में उन्होंने बताया है कि इसने उमर हयात मुलजिम ने सना के साथ चैट पर 12 मर्तबा ट्राई किया हुआ था, लेकिन सना ने हर मर्तबा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इसको ये भी डर था कि मैंने जो चैट की हुई है वो सारी बीच में मौजूद है तो चलो मोबाइल ही गायब करो। मकसद ये था मोबाइल ले जाने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि वालिदा और वालिद वो क्या कहते हैं इस केस के हवाले से। वालिदा ये बताती हैं कि जब ये वक़ुआ हुआ मेरी नंद मुझे मिलने के लिए आई हुई थी, यानी कि सना की फुप्पो, और मेरे जो शौहर हैं वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और सना का एक ही भाई है जिसका नाम यावर है, वो गांव गया हुआ था, यानी अपर चित्राल जो इनका आबाई इलाका था। वालिद साहब ये भी बताते हैं कि मैं चित्राल का बेसिकली रिहायशी हूँ, यानी वहीं की वो हमारा आबाई इलाका है अपर चित्राल, और इस्लामाबाद में मुझे शिफ्ट हुए सालों बीत गए, फिर मैं यहीं पर सेटल हो गया, अल्लाह ने मेरी बाजू पकड़ ली। और सना जो है
اس کی تو پیدائش ہی اسلام آباد میں ہوئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بائی برتھ ثنا اسلام آباد سے ہے۔ ثنا نے مجھے کبھی بھی آج تک یہ نہیں بتایا کہ مجھے کوئی لڑکا تنگ کرتا ہے یا میں پریشان ہوں، مجھے کوئی دھمکا رہا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ثنا کو اس کے کزن نے، اس کے رشتہ دار نے غلط کے نام پر کر دیا، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ سمیہ حجاب جو کہ جگری دوست ہے ثنا یوسف کی، اور ہر ویڈیو میں آلموسٹ اس کے ساتھ دیکھی گئی ہے، سمیہ حجاب نے بھی خاموشی جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ سمیہ کہتی ہے ہم بہت اچھے اور بہت پرانے دوست ہیں، ہم نے عید کے بعد ایک ٹرپ پلان کر رکھا تھا کہ ہم عید کے بعد اس ٹرپ پر جائیں گے، اور بہت سی ویڈیوز بھی ہم نے پلان کر رکھی تھی، کانٹینٹ ہمارے پاس تھا، پائپ لائن میں تھی کہ عید کے بعد ہم 1 بائی 1 اس پر کام کر کے اس کو اپلوڈ کریں گے، ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے ٹک ٹاک پر بھی اکاؤنٹ بنا رکھا، ہم نے انسٹا پر بھی اکاؤنٹ بنا رکھا ہے، اور فیس بک پر بھی ہم ایکٹیو تھے۔ ہاں، ہمارا یہ پلان تھا کہ اب عید کے بعد ہم اپنا یوٹیوب سٹارٹ کریں گے اور اس کو خوب اچھے سے لے کر چلیں گے۔ مجھے آج بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ ثنا یوسف ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور ثنا مجھے چھوڑ کے چلے گئی، یہ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا۔ یقین کریں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ بچی کی ویڈیوز میں نے جب کھول کے دیکھی ہیں، اس بچی کو تو ویسے ہی دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ اللہ کا تحفہ ہے، خوبصورت بچی ہے، معصوم بچی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک۔ اچھا، ثنا یوسف کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا ثنا کو قتل کر دیا، بھئی یہ باپ بے پردہ ہو رہی تھی، یہ ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تھی، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اوہو بڑا دکھ ہوا۔ میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت دکھ ہوا۔ اب سوشل میڈیا پر آ کر آپ کسی کے قتل کے متعلق یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، مجھے بتائیں آپ کی مینٹالٹی اور انسانیت کتنی کیا ہے؟ آپ کس ذہنیت کے مالک ہیں، کس دل کے مالک ہیں آپ، کہ آپ کسی کے قتل پر کہتے ہیں بہت اچھا ہوا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے، اس قسم کے کامنٹس پاس کرتے ہوئے، اور کسی کی بیٹی کی قتل پر۔ اور بیٹی تو چلو بیٹی ہے، وہ بچی ہے 17 سال کی، چھوٹی سی بچی ہے، الحمدللہ خوبصورت ہے، خوبصورت تھی، اب تو ہم میں نہیں رہی، اور ویل کانفیڈنٹ ہے، اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس ملک کا سرمایہ تھی۔ اس بچی کو بے دردی کے ساتھ اس نے آپ کو انکار کر دیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، بالکل غلط نہیں کیا۔ آپ نے اس بات پر آ کر اس کو قتل کر دیا کہ اس نے انکار کر دیا۔ کون سی قیامت آ گئی انکار کر دیا؟ تمہیں تو 30 مار خان ہو بھائی، تمہیں انکار ہو گیا تو تم یہ کام کرو گے۔ اب 30 مار خان یا سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ تمہارا بہت ستھرا ہو رہا ہوگا یقیناً، تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔